العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم معزز صحافی حضرات، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگ منصورہ تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں پہلے الیکشن اور بعد میں حکومت بنتی ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہلے حکومت بنتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ان فیصلوں میں اور ان خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں الیکشن ہو جائے پھر ملک میں استحکام اور ایک پرامن ماحول لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے بعد انتشار اور فساد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ 1970 میں الیکشن ہوا، نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کیا گیا اور پھر پاکستان ٹوٹ گیا۔ 1977 میں الیکشن ہوا، دھاندلی کی گئی اور پھر قوم کو 11 سال مارشل لا برداشت کرنا پڑا۔ 1997 میں بھی الیکشن ہوا اور اس کے بعد پھر قوم کو ایک مارشل لا ملا، آئین معطل کیا گیا، اور اسی طرح یہ کھیل آج بھی جاری ہے۔ آج کے الیکشن جو ماحول میں ہوا ہے اس سے ملک میں استحکام کی بجائے معیشت کے بہتری یا ماحول کے بہتری کی بجائے پولرائزیشن میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عوام فیصلہ کچھ کرتا ہے اور رزلٹ کچھ ملتا ہے، اور جب تک نتائج پر قوم کا اعتماد نہ ہو تو آپ بالجبر اس پر کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی فرد مسلط کرے، وہ جتنا بھی باصلاحیت ہو، وہ چلنے والی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہے، وہ پولرائزیشن ختم نہیں کر سکتی ہے۔ 2024 میں تقریباً 70 ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے، 4 ارب لوگ ووٹ کا استعمال کریں گے، لیکن وہ سب خوش قسمت ہے اس لیے کہ چند گھنٹوں میں عوام کے ووٹوں کے اور عوام کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو حکومت ملتی ہے۔ لیکن پاکستان کا نظام عجیب ہے، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس دن بجلی نہیں ہوتی، اس دن موبائل بند ہوتا ہے، نیٹ کام نہیں کرتا، ای ایم ایس فیل ہو جاتا ہے، آر ٹی ایس فیل ہو جاتا ہے، اور الیکشن کا دن لوگوں کے لیے ایک خوف کا دن بنتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھ سکتے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ آج الیکشن کا دن ہے، اس لیے ٹیلی فون بند ہے، اس لیے انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے سارا سسٹم مفلوج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن تھا اور بدنام ترین الیکشن تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ بھی غلط تھی، لوگوں کے بے شمار تحفظات تھے، اور جہاں آبادی زیادہ تھی کم دکھائی گئی، جہاں کم تھی بغیر کسی وجہ کے زیادہ دکھائی گئی۔ اس کے بعد حلقہ بندیاں، اس پر بھی لوگوں کے تحفظات تھے، لوگ عدالتوں میں گئے، لیکن جلدی فائلوں کو بند کر کے اعلان کیا گیا کہ اب ہم مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الیکشن کو ڈیلے کیا گیا۔ نگران حکومت کے دورانیے میں بلا ضرورت اضافہ کیا گیا۔ سی سی آئی کا اجلاس جو آئین کا بھی تقاضا ہے، ایک آئینی ادارہ ہے
اس کا اجلاس بھی بلا وجہ لیٹ کیا گیا۔ میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بغیر کسی لائسنس اور اتھارٹی اور اختیار کے قیمتوں میں تو اضافہ کر رہے ہیں، لیکن 25 کروڑ عوام کے ایک نمائندے کی طور پر کشمیر کے آزادی، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ خاموش ہیں، فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ خاموش ہیں، اور یہ خاموشی جو ہے یہ عوام کے لیے، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اور آنے والے الیکشن کے لیے بھرپور تیاری کریں گے، لیکن الیکشن کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس وقت ہم دانلی کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ میں تمام پاکستانیوں سے، جمہوریت پسندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کے اس تحریک کا حصہ بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقی جمہوری نظام ہی پاکستان کی سلامتی کا، پاکستان کی وحدت کا اور پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے۔ بہت شکریہ۔